آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج سندھ کابینہ کا ایک اہم اجلاس تھا، اور کابینہ کے اجلاس کے بعد کی جو بریفنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے ہم اس کو پبلک کریں۔ یہ سب سے اہم ایشو جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے جو گھر بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے کافی اس طرح کی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ابھی تک گھر شامل نہیں کیے گئے، ہمارے گھر بھی گرے تھے۔ حالانکہ یہ جو پہلے سروے کیا گیا تھا، یہ سروے میں حکومت سندھ کے نمائندے موجود تھے، پاک فوج کے جو ہے جوان وہ بھی اس سروے میں موجود تھے، اور اس میں تھرڈ پارٹی بھی اس میں انوالو تھی کہ کافی جگہوں کے انہوں نے پورے صوبے کے جو ہے سروے کیے۔ لیکن ظاہر ہے بہت بڑا صوبہ ہے اور کافی جگہیں شاید اگر رہ بھی گئی ہوں، تو کابینہ نے اس چیز کی آج منظوری دی ہے کہ جو بھی جینین کیسز ہیں جو اگر رہ گئے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی ابھی 21 لاکھ گھر جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر شروع کیا گیا ہے۔ تو خیر کابینہ نے اس کی منظوری دے دی کہ اگر اس طرح کے گھر جو کہ رہ گئے ہوں اور جینین کیسز ہیں تو اس کو بھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے بعد ہی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ تو یہ اس میں آج کابینہ میں وہ چیزیں آ گئیں اور اس کی پراپر تصدیق ہوگی۔ دوسرا تھا کہ جی حیدرآباد کے لیے جو رانی باغ حیدرآباد کا پرانا ایک مشہور جگہ ہے، اس کے لیے ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی۔ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ بلدیات جو ہے وہ اس کو رانی باغ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ بحال کرنا چاہتا ہے، اور اب یہ اس میٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پالیسی بورڈ ہے اس میں بھیجا جائے گا کہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے بھی اچھی تفریح کے مقام ہو اور ان کو وہ تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سہولتیں ملیں۔ وہاں پہ بچوں کو اسپورٹس کی ٹریننگ ہو، بچے کی جو ہے وہ وہاں پہ تفریحی چیزوں پہ جو ہے ان کو وہ سہولیات گورنمنٹ آف سندھ پرووائڈ کرے گی۔ اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری، اس میں سندھ کابینہ نے شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں ٹیچنگ فیکلٹی کی بھرتی کی منظوری دی، اور اس کے لیے اس میں شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج میں لیاری کے لیے کلینکل میڈیکل سائنس کی بھرتی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پھر کیبنٹ میں جو آج ایک اور فیصلہ ہوا کہ کابینہ نے ایک منظوری دے دی، اور اس کے بعد اب یہ اسمبلی میں ہم بل لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو سندھ کا جو قانون اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گاڑی خریدتا ہے تو وہ ودن 60 ڈیز جو ہے اس نے گاڑی اپنی رجسٹر کرنی ہے۔ اب جو ہے کیبنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے۔ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک پروپوزل تھا، اب ہم سندھ اسمبلی میں لے کے جائیں گے۔ سندھ اسمبلی کے بعد منظوری کے بعد ہم فوری طور پر اس کو ایک ٹائم فریم دیں گے، اس کے بعد یہ نافذ العمل ہوگا۔ کوئی بھی ان رجسٹرڈ گاڑی نہ خریدی جا سکے گی، نہ روڈ پہ جو ہے وہ چلائی جا سکے گی، اور اس کے تحت اگر کوئی بھی شو روم سے گاڑی خریدتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس نے پہلے رجسٹر کرائے گا، پھر شو روم سے باہر نکلے گی۔ پہلے جو میں بتاتا چلوں جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس میں یہ ہے کہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ گاڑی کو رجسٹر ہونا تھا، اور لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں۔ وہ مس یوز اس طرح کرتے ہیں کہ گاڑی خرید بھی لی اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی پھر 60 دن کی جگہ 6 سال تک بھی لوگ رجسٹر نہیں کراتے۔ تو اب وہ چیز پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی کرائم میں جو ان رجسٹرڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں اس کی روک تھام ہوگی۔ نمبر سیکنڈ، جو گورنمنٹ کا ریونیو جو مارا جاتا ہے وہ بھی جو ہے اسے بھی جان چھوٹے گی۔ پھر جو سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے اگر ایک شخص نے خریدی اور دوسرے کسی کو دی، وہ اوپن لیٹرز پہ چلتی تھی گاڑیاں کہ جی اوپن لیٹر سائن کروا دے گا، اس کا بھی ویسے ٹائم 60 دن تھا، اب وہ 60 دن میں ختم کر دیا جائے گا۔ جس دن کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی کوئی خرید و فروخت ہوگی تو فوری طور پر وہ رجسٹر ہوگی۔ تو اس کا نافذ العمل جیسے ہی اسمبلی پاس کر لے گی اس کے بعد ہم ایک سائزبل ٹائم دیں گے کہ اس ٹائم کے اندر سب لوگ کرا لیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں کہتا چلوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ برائے مہربانی رجسٹر کرا لیں، اور یہ سرکار کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے، یہ ویسے ہی ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے یہ پریکٹس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے 1,50,000 میٹرک ٹن چینی کی کو ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دی ہے، اور سندھ کو اس کا ایک کوٹا دیا ہے کہ سندھ بھی جو ہے سندھ سے شوگر ملز جو ہیں اس کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے۔
کابینہ نے مشروط اس کی منظوری دی ہے، کیونکہ کچھ لوگ شوگر مل کے مالکان جو ہے وہ کورٹ میں گئے تھے اور کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے، تو اس کورٹ کے اسٹے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے کنڈیشنلی اپروول دی گئی ہے کہ جیسے ہی وہ اسٹے آرڈر ختم ہوگا تو یہاں کی چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ اس میں میری گزارش ہوگی کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ چینی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے ملک میں ذخائر جو ہے وہ ذرائع مبادلہ بھی آتا ہے، لیکن صرف سندھ میں جو ہے وہ اسٹے آرڈر ڈلا ہوا ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ اس اسٹے آرڈر کو جلدی ہی میرے خیال سے اس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہم جو ہے یہاں سے جو ہمارے اس وقت ایکسیس میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور ملک کی معیشت میں جو اس کا وہ فائدہ آ سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ آبپاشی جو ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سندھ کابینہ نے انڈس ہائی وے پہ N55 پر 2 پل بنانے کی منظوری دی ہے۔ 2 برجز بنیں گے، ایک پل جو ہے اڈل واہ پر اڈل ریگولیٹر منچر سے دریا میں جانے والے حصے پر بنایا جائے گا، اور یہ 2 جو پل بن رہے ہیں دونوں پلوں کی تعمیر پہ 2.3 بلین روپیز جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ سندھ کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم اور ایشو ہے جو سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل آیا تھا، سندھ میڈیکل لیگل ایڈوائزری بورڈ، اس کی بھی سندھ کابینہ نے جو ہے وہ آج منظوری دے دی ہے۔ پھر ایک انفینٹ اینڈ ینگ چائلڈ نیوٹریشن بورڈ جو ہے وہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پروپوزل تھا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ پھر جو ہمارے سندھ اسمبلی کے اور سندھ سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی ہیلتھ انشورنس کی جو ہے وہ پہلے کسی پرائیویٹ کمپنی سے تھی، اب اس کی منظوری دے دی گئی کہ اب وہ جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی انشورنس کی جائے گی۔ اس کے ساتھ جو آئی بی اے سکھر میں ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے، اور آئی بی اے ایک بہت بڑا سکسیسفل ماڈل ہے جو کہ بہت ہی کوالٹی ایجوکیشن بھی فراہم کر رہا ہے، اور اس کے گریجویٹ بھی بڑے اچھی کوالٹی کے جو ہمارے نوجوان نسل وہ آ رہی ہے، تو اس کا اب کیمپس گھوٹکی میں بنایا جا رہا ہے، تو اس کی بھی گرانٹ کی منظوری سندھ کابینہ نے آج دی ہے۔ تو اس طرح اب گھوٹکی کے جو رہائشی ہیں وہ بھی اس فیسلٹی سے فائدہ لے سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اچھا ایک اور لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک آئٹم تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیشن ان لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری سیکٹر میں، اس پہ بھی آج منظوری دے دی گئی ہے۔ اب ایک اور اہم امپورٹنٹ ہے جس پہ میں کہوں گا کہ منسٹر مائنز اینڈ منرلز اور ایجوکیشن بیٹھن سردار شاہ صاحب وہ آپ کو ایک اہم ایشو پہ وہ ابھی آپ کو بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو رہا ہے لنگر پارکر میں گرینائٹ ایکسکیویشنز کے حوالے سے، مائننگ کے حوالے سے۔ تو یہ بہت عرصے سے یہ کیس جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، ایمبیگوٹیز تھیں، کئی اس میں شکوک و شبہات تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے اگینسٹ کہیں وہ گرینائٹ کی جو مائننگ کی وہ اجازت دینے جا رہی ہے۔ یہ پہلی پریویس گورنمنٹ میں بھی یہ کیس ریز ہوا تھا، مگر اس وقت بھی کلیریفائی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور پوری قیادت جو ہے انکلوڈنگ چیف منسٹر صاحب یہ متفق تھے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ، کوئی بھی ترقی لوگوں کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتی، اور اپنے لوگوں کو ناراض کر کے اور لوکل ایریا کے لوگوں کی ناراضگی کے بنیاد پہ کوئی بھی ترقیاتی اسکیم یا ترقیاتی کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ نہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی وہ کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پریویسلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ معاملہ اس وقت کے جو منسٹر صاحب تھے اس نے بڑے اس میں ابہام کریٹ کیے، اور کافی اس میں جو ہے وہ چیزیں جو بنیادی طور پہ کورٹ کے فیصلے، لوگوں کے فیصلے، اور جو وہاں کے خاص طور پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے کنسینٹ کے بغیر وہ صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہم کارونجر کو جو ہے وہ مائننگ کے لیے ہم اوپن کر رہے ہیں،
اور وہاں پہ اتنے ٹریلین ڈالرز کا جو ہے وہ ہوگا. مجھے پتہ نہیں, جب میں مائن اور منرل کا منسٹر بنا تو میں نے ڈیٹیل میں جا کے ان ڈیپتھ دیکھا کہ ہمارے پاس جو وہاں پہ گرینائٹ ہے اس کے ریزروز کتنے ہیں, جو 11-12 جو بلاکس ہیں. انڈیا میں جو گرینائٹ نکل رہا ہے اس کی گریڈنگ اور کوالٹی کیا ہے, اس کی دنیا میں مارکیٹ کیا ہو رہی ہے. WTO جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ انٹرنیشنلی ایک رپورٹ جاری کرتی ہے کہ کس آئٹم پہ دنیا میں کتنا ٹریڈ ہوا ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی 3-4 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ اس گرینائٹ سے مل سکتے ہیں, اتنے ریزروز موجود ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں WTO کی رپورٹ ہے کہ لاسٹ ایئر $1.2 بلین کی گرینائٹ کا ٹریڈ ہوا تھا. اور یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہمیں بتائے گئے. میں تو خود اس وقت ہم سنتے رہے, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, تو وہ اپنے جو ہے وہ خیالات کے اظہار کرتے رہے. تو یہ ایشو بعد میں نکلا کہ SFC میں یہ آئٹم ٹیکل ہوا کہ بھئی گرینائٹ اس گرینائٹ کارونجر سے مائننگ کی جائے. ہمارا کنسنٹ یہ تھا کہ ہم نے کلیئرلی یہ موقف رکھا وہاں پہ ود دی کنسنٹ آف مائی لیڈرشپ اینڈ چیف منسٹر کہ وہاں کے لوگ اگر مطمئن نہیں ہوتے تو کوئی بھی چیز وہیں پہ نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, اس کی وائبلٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ ورکیبل اور وائبل پلان ہے یا نہیں ہے. تو وہ ورکیبل وائبل پلان نہیں تھا. نمبر 3 کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے, کہیں وہ میٹر جو ہے وہ کورٹ میں تو نہیں ہے. کورٹ کے 2 فیصلے ہائی کورٹ کے آلریڈی آ چکے ہیں, اور پریویس جو گورنمنٹ تھی کیئر ٹیکر, انہوں نے ایک لوکل وکیل کو ہائر کیا, کونسل کو ہائر کیا کہ ہم ریویو میں ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کے ریویو میں ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں کہ وہاں سے جا کے ہم فیور لیں. سپریم کورٹ نے جو اپنے ریمارکس دیے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے فری ایریاز جو ہیں اس فری ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب فری ایریاز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو نگر پارکر کا جو علاقہ ہے وہ 1972 کے رامسر کنونشن کی روشنی میں پورا وائلڈ لائف سینکچوری ڈکلیئر ہو چکی ہے, اور اس میں جتنے بھی بلاکس ہیں 11-12 بلاکس ہیں وہ اس میں شامل تھے, ماں سوائے ایک اس کا تھوڑا حصہ آتا ہے مگر کچھ اس سے باہر جہاں پہ گرینائٹ موجود ہے. اور تیسرا کہ وہاں پہ کارونجر جو ہے وہاں پہ ہیریٹیج, کیونکہ کارونجر فقط جو ہے وہ پتھر کا نام نہیں ہے, وہ فقط گرینائٹ نہیں ہے. کارونجر وہ ستون ہے ہماری تاریخ کا, تہذیب کا, ثقافت کا, ہمارے مذہبی عقائد جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں. اور یہ کوئی 2-3 جو مذاہب ہیں جیسے جینزم ہے, ہندوازم ہے, ایون مسلمس ہیں جو ان کے اپنے عقائد کارونجر سے منسلک ہیں. تو اس پہ یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ نے پوری ورکنگ کی, سارے ڈپارٹمنٹ کو میں نے ان سے میٹنگز کی کہ بھائی کلچر اپنا انپٹ دے کہ اس حوالے سے اس کے کلچر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے آج تک, فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے کون سا علاقہ جو ہے وہ فارسٹ لینڈ کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہے, اور وائلڈ لائف کی سینکچوری وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی ان دا لائٹ آف رامسر کنونشن. تو آج ڈیسیشن یہ ہوا کہ بڑی 2-3 دن سے سوشل میڈیا میں یہ باتیں چل رہی تھیں, اور بڑے یہ کل جو ہے وہ کارونجر کا سودا ہو رہا ہے. اب لنگر پارکر گرینائٹ کا سمری کے ٹائٹل پہ نام آ گیا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ کارونجر ہم دینے جا رہے ہیں. کوئی کارونجر کا ڈیسیشن نہیں ہے. میں آج کلیئرلی بتا رہا ہوں کارونجر بالکل انٹیکٹ ہے ان دا لائٹ آف دی ہائی کورٹ ڈیسیشن. نہ فقط کارونجر ماؤنٹن مگر دوسری وہاں پہ چوڑیو جبل ہے, رامسر ڈیم ہے, دوسرے وہاں پہ جتنے بھی بودیسر ڈیم ہے, جتنے بھی وہاں پہ ہلز ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ماؤنٹن ایریا جو کارونجر رینج میں آتا ہے, جس کو ہائی کورٹ نے اور ہم نے بھی پہلے جو یونیسکو میں جو ڈوزیئرس جمع کروائے تھے اس میں پورے کے پورے کو نگر پارکر لینڈسکیپ ڈکلیئر کیا تھا, اور جس میں یہ پوری جو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہاں پہ ہلز جو ہے وہ کارونجر نگر پارکر کے علاقے میں موجود ہے. تو وہ پورا کا پورا پروٹیکٹڈ ہے. کابینہ نے ڈپارٹمنٹ کے پروپوزل کو انڈورس کیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو جس طرح وہ وائلڈ لائف کی جو سینکچوری ہے وہ قائم رہنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہیریٹیج ہے وہ وہاں پہ پروٹیکٹڈ ہو, کیونکہ وہاں پہ جو ہلز ہیں, وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں ہیں وہ بیسیکلی سورس ہے ان ڈیمز کے جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے میں وہ ڈیمز بنائے گئے ہیں جہاں سے ان کی زمینیں سیراب ہوتی ہیں, اور 5 ارب روپے کا جو ہے وہاں سے آنین جو ہے, پیاز جو ہے وہ نکلی ہے خالی لاسٹ ایئر. تو کسی قیمت پہ کوئی, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا ہے کہ کارونجر انٹیکٹ رہے گا, اس کے منسلک جتنی بھی کارونجر رینج ہے ماؤنٹنس کی وہ رہے گی. ایک سائٹ جو ہے جس پہ اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے
وائلڈ لائف کو وہ ہے خارسر، کیونکہ وائلڈ لائف کی سینچری ہے. اور خارسر جو ہے وہ ویراواہ سے آگے ہے اور کارونجھر سے 25 کلومیٹر دور ہے. اس پہ پہلے ہی وہ 2000 سے لے کے سن 2000 سے لے کے وہاں پہ لیزز آلریڈی ہو چکی ہیں، وہ ان کے پاس ہے. پہلے کوہ نور کمپنی کے پاس تھا، بعد میں وہ FWA کے پاس ہے. وہ آلریڈی اس کے پاس ہے، اس پہ کوئی ابہام اور کنٹراورسی نہ پہلے رہی ہے نہ اب ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم کوئی ترقی کے مخالف نہیں ہیں، مگر وہ ترقی جو لوگوں کی کاسٹ پہ ہو اس کو ہم کرنے نہیں دیں گے، اس کی ناراضگی پہ ہم نہیں جا سکتے. تو آج کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ کارونجھر از کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ، ناٹ اونلی کارونجھر پر نگر پارکر کا جتنا باقی لینڈ اسکیپ ہے پورا کا پورا پروٹیکٹڈ ہے. اب خارسر کی جو سائٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اور پھر